السلام علیکم جی۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر آپ لوگ آج کل ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی خوشی بھی ہے کہ جس کاز کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے نکلا تھا، سلطنت عثمانیہ کو، آج اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھانے کی ضرورت اسپیشلی ان پاکستان کیوں پیش آئی۔ اور ارطغرل غازی جو تھے، ویسے تو میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، لیکن اس سلطنت کا جو پس منظر ہے آج تھوڑی سی اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو کیوں دکھایا جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس ڈرامے کو بیس بنا کے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ ویسے تو یہ کردار ہے جی 13ویں صدی کا۔ 13ویں صدی کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے جس کو کہا جاتا ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کے دور میں جو منگولین تھے اور جو تاتاری تھے، یہ دو ایسی بدترین افواج تھیں، ایسے بدترین قبیلے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تار تار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے مسلمانوں کا وہ حال کیا کہ ہم جتنا بھی اس کو ڈسکس کریں، بیان کریں، تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی سلطنت نظر آئی، ان لوگوں نے اس کو تار تار کیا، حتیٰ کہ یہ چائنا تک پہنچے، اور چائنا پہنچنے کے بعد انہوں نے رخ کیا جی خوارزم کا۔ اب خوارزم جو ہے وہاں کی سلطنت ایک بہت ہی تگڑی سلطنت تصور کی جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت ہی مضبوط فوج تھی اور بہت ہی مضبوط لوگ تھے، لیکن جو تاتاری تھے ان لوگوں نے خوارزم کی سلطنت کو بھی زیر کیا۔ جب خوارزم کے اندر ظلم اور جبر کیا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک قبیلہ بسا کرتا تھا جس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ، اور اس کے سربراہ کا نام تھا سلیمان۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب سلیمان کے 4 بیٹے تھے، اور ان 4 بیٹوں میں ان کے جو تیسرے نمبر کے بیٹے تھے، وہ بیٹے کوئی اور نہیں، یہی ارطغرل غازی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا ڈرامہ آج آپ لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اس ظلم کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے اور ان لوگوں نے مائیگریٹ ہونے کا فیصلہ کیا، ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، تو جاتے جاتے کیا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کو کراس کرتے وقت جو سلیمان ہیں وہ اس دریا کے اندر ڈوب گئے اور اپنی جان دے دی، مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب قبیلے نے کہا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ارطغرل غازی، ان کو قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کہ ارطغرل کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ اب 2 بھائی تو وہاں پہ ان سے جدا ہو گئے، اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ارطغرل غازی جو ہے وہ ان جنگلوں سے ہوتے ہوئے ترکی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب یہ انقرہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو ان کی نظر پڑی جی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک فوج اس وقت علاؤ الدین کی تھی، جو کہ ایک مسلمان حکمران تھے وہاں کے، اور ساتھ میں جو دوسری فوج ان سے مقابلہ کر رہی تھی وہ تاتاری تھے، جو کہ اب پہنچے تھے وہاں ان پر حملہ کرنے کے لیے، اس علاقے کو، انقرہ کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے۔ تو جناب کہا یہ جاتا ہے کہ کتابوں میں اگر ہم لوگ پڑھیں تو 444 بندے تھے اس ٹائم ارطغرل کے ساتھ، اور کیونکہ تاتاریوں پر ویسے ہی انہیں بہت غصہ تھا، اور اس غصے کی وجہ سے انہوں نے ان 444 بندوں کے ساتھ علاؤ الدین کی فوج کا ساتھ دیا، اور اس کی فوج کا ساتھ دیتے ہوئے تاتاریوں کو ایسا دھویا کہ وہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور یہ ہاری ہوئی جنگ علاؤ الدین جیت گیا۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ علاؤ الدین نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی، اور یہ جو جنگ ہے یہ ہم لوگ جیتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے ساتھ وہاں سے اٹھایا اور انقرہ لے گیا، اور وہاں پر جا کے نہ صرف انہیں رہنے کی جگہ بلکہ انہیں ایک علاقہ دے دیا، ایک پہاڑی علاقہ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ بھئی آپ نے اس علاقے کے اندر جو فوجیں ہمارے مخالف آئیں گی ان سے ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس علاقے کے آپ ایز اے سردار بن کے یہاں پہ حکومت کیجیے۔ تو غازی ارطغرل جو ہے وہ وہاں پہ ایسے آئے کہ وہاں پہ جم گئے، اور بہت ہی اچھی حکمرانی انہوں نے وہاں پہ کی۔ خیر، اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ارطغرل نے ایک خواب دیکھا تھا،
اور اس خواب کے اندر انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ 4 دریا اور 4 سمندر، اور ساتھ ہی ایک درخت دیکھا تھا جس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ان کے ایک مرشد ہوا کرتے تھے، اور اس مرشد سے جب انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے تمہارے قبیلے کو چن لیا ہے، اور تم اسلام کے اوپر حکمرانی کرو گے، اور تمہارا جو خاندان ہے وہ بھی اسلام کی حکمرانی کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ایک بڑی پازیٹیو بات تھی اس ٹائم پہ، لیکن اس ٹائم انہوں نے اس چیز پہ اتنا شاید فوکس نہ کیا ہو۔ لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ نے 625 سال حکومت کی، اور 625 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ حکومت کرتے، لیکن پھر ان کی جو آنے والے سلطان تھے اس میں غداریاں بھی کچھ شامل ہیں، اور غداریوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کے عناصر آ گئے، اور یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں، عیاش ہو گئے وہ لوگ۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے 650 یا 625 سال تک جو تو جناب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مالی طور پر یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ کیوں کمزور ہوئے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ جنگ عظیم اول جب شروع ہوئی تو پہلے تو 3 سال جو ہے سلطنت عثمانیہ کو کامیابیاں ملی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسٹیبل نہیں رہ سکے۔ جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی یہ لوگ کمزور ہوتے گئے، کیونکہ فائنینشلی یہ لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کے اندر بہت ساری غداریاں شامل ہو چکی تھیں جو مختلف کتابوں کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو حکومت ہے، جو سلطنت ہے، وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور جنگ عظیم اول کے بعد یہ سلطنت زیادہ دن قائم نہیں رہ سکی، اور جرمنی کی درخواست پہ جرمنی نے درخواست کی۔ جنگ عظیم اول میں جی جو دنیا ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ آدھوں نے عثمانیہ سلطنت کا ساتھ دیا، اور دوسری جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ مل گئی تھی، جس طرح اٹلی، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، یہ ساری سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم جسے ہم برطانیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ مل کے انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ خیر پھر ہوا اس طرح کہ ویسے تو بہت سے معاہدے ہوئے سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے درمیان، لیکن یہ جو معاہدہ تھا، آخری معاہدے کے اوپر میں آتا ہوں، اس معاہدے کے اندر کچھ بہت ہی خاص باتیں کی گئی تھیں، جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو کہ میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 پوائنٹس یا 5 پوائنٹس ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ بالکل اس نے تو ختم ہونا تھا، حالات ایسے آ چکے تھے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف ہی جا رہی تھی، لیکن یہ عثمانی خلافت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نئی زندگی کی امید تھی کہ ان کو زندگی تو مل رہی تھی۔ تو دوسرا جو اس کے اندر معاہدے کا شق تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جتنے جانشین ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ یہ 3 بر اعظموں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ان کے لوگ تھے، ان کے جانشین تھے۔ تو کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کچھ کو جو ہے وہ مار دیا گیا، غرض یہ کہ ان سب کو ہٹا دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ترکی ہے، ترکی ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، حتیٰ کہ پہل اگر دیکھا جائے تو ترکی میں عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی تھی، یعنی یہاں پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوگی، کوئی اسلام کی بات نہیں کی جائے گی، کچھ اس قسم کے حالات تھے وہاں پہ۔ اس کے بعد ترکی میں اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، اور خلافت پر جی قدغن لگا دیا گیا کہ خلافت کی بات، شریعت کی بات اب لوگ نہیں کریں گے، خلافت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو معدنیات تھے وہ معدنیات اب ترکی والے اپنے ملک سے نہیں نکال سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں، اور معدنیات کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جو آپ لوگوں کا پیٹرول ہے وہ پیٹرول بھی آپ لوگ دنیا کے کسی ملک سے بھی ڈرلنگ نہیں کر سکیں گے آپ لوگ، بلکہ آپ کو جب بھی لینا ہے تو آپ کو خرید کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر میری ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ وہاں پر جو ترکی میں ایک سمندر بہتا ہے باسپورس کے نام سے، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جی، اور یہ ایک بہت بڑی بندرگاہ مانی جاتی ہے، اور اس شک کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سے اس کے پانی کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی یہاں سے جو بھی شپ یا جو بھی جہاز گزرے گا جو ترکی ہے اس سے کوئی معاوضہ نہیں لے سکے گا، ترکی اس کو بلا معاوضہ جو ہے وہ جانے دے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس سے ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جی ایک عالمی سطح کا معاہدہ تھا،
ٹھیک ہے، یہ جو شکیں میں نے آپ کو بتائیں ان شکوں پہ ابھی تک ترکی جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی سطح کا معاہدہ تھا اور اس کی جو مدت تھی وہ تھی 100 سال۔ اب 100 سال کی مدت جو ہے وہ جولائی، یہ معاہدہ ہوا تھا جی 1923 میں، اور اس سے اگر دیکھا جائے تو 2023 کے اندر یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اس معاہدے کو ختم ہونے سے کس کس کو ڈر ہے؟ اور کیونکہ دیکھیں خلافت عثمانیہ ختم تو ہو گئی تھی، لیکن اب جب 2023 کا معاہدہ یہ پورا ہوگا تو اس کے بعد جو ترک لوگ ہیں وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک تو جائیں گے یا آواز اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت ہی امپورٹنٹ بات کریں کہ حجاز مقدس بھی ترکی کے لوگوں کے پاس تھا، جن کی آج تک ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ میزبانی دوبارہ سے دی جائے، کیونکہ ترک لوگوں نے اس کی جو خدمت کی اس کی مثال آج بھی ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اب جب 2023 میں ایک آزاد ترک قوم کیا کرے گی، کہاں تک جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے کہ 2023 کے اندر تو اس معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو معاہدہ ہوا تھا جرمنی کے اندر، اور جرمنی کے اندر آج بھی اس معاہدے کی ایک کاپی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ترکی جو ہے وہ آج تک عمل کر رہا ہے۔ تو اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل وہی ہمت وہی عظمت اپنے اندر لے کے آئے، کیونکہ ترک قوم جو ہے وہ اب اپنا حصہ مانگنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور وہ کس طرح سے اپنا حصہ مانگیں گے اور کس طرح سے کس کس ممالک سے کس طرح سے ڈسکشنز ہوں گی اور کس طرح سے رابطے قائم کیے جائیں گے، اور امریکہ اور جتنے بھی ممالک ہیں انہیں روکنے کے لیے کہاں تک جائیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی کہ کرونا کا فائدہ کس کو ہوا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے ٹیون۔